آج کی یہ گفتگو مسئلہ فدق کے بارے میں ہے اور انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور یہ بڑا وزنی اعتراض ہے قسم کا رافضیوں کا۔ تو ہمارا عام جب سنی بھائی کو سنتا ہے تو وہ ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے، اور بات بھی پریشانی والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے عام خطباء جو ہیں ان کے پاس بھی اس کا تسلی بخش جواب نہیں ہوتا، اس وجہ سے عوام تو عوام ہے بیچاری۔ تو یہ انتہائی اہم بات ہے اور سب سے وزنی ان کا اعتراض سمجھا جاتا ہے۔ اس کو خوب سمجھیں، آگے جتنا عام ہو سکتا ہے عام کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ اہل سنت کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کا ایمان بچ سکے۔ اعتراض ان کا یہ ہے، اب آپ جا کے رہیں جواب دیں بات کا۔ اعتراض ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں سیدہ زہرا پاک نے مطالبہ کر دیا، یہ مانتے ہو تم، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مطالبہ غلط ہو یا انہیں مسئلے کی خبر نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف مطالبہ کر دینے سے، پوچھ لینے سے یہ ضروری نہیں آتا کہ وہ بندہ غلط ہو گیا۔ اختلاف رائے مسائل کے اندر یہ نبیوں کے درمیان بھی ہوتی آئی ہے، سمجھ آ رہی بات کی۔ اور مسئلوں کا اختلاف جو ہوتا ہے، کسی مسئلے کا اختلاف، یہ ذاتی اختلاف نہیں ہوتا۔ دیکھیں سورہ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 78 79 کے اندر سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے ایک کھیتی کے مسئلے میں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے فَفَهَمْنَاهَ سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو مسئلہ سمجھا دیا، حالانکہ بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے سمجھا دیا۔ تو ہم کیا کہیں کہ یہ بے ادبی گستاخی ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام کی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، مسئلے میں اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ فدق کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو یہ مقام دیا کہ جس طرح اللہ کریم نے فرمایا یہ مسئلہ ہم نے سلیمان کو سمجھایا، تو ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ فدق یہ ابوبکر صدیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ اور بخاری کے اندر 466 نمبر حدیث کے اندر صحابہ کہتے ہیں وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ عَالَمَنَا، کہ ابو بکر ہم سے زیادہ علم والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ اختلاف رائے مسئلے میں اختلاف ہو جانا ذاتی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو نبیوں کے درمیان ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے درمیان ہوا، حتیٰ کہ رافضیوں کی کتاب میں ہے کہ سیدہ زہرا پاک علی المرتضیٰ میں اختلاف ہوا، اور ان کی کتابوں میں تو بڑا دور تک مسئلہ ہے کہ جھگڑنے تک معاملہ ہے، جھگڑنے تک، اور بڑے نازیبا الفاظ انہوں نے نقل کیے سیدہ زہرا پاک نے سیدہ حضرت علی المرتضیٰ شیرے کو خدا کو کہے، یہاں تک معاملہ ان کی کتابوں میں۔ یہ تو صرف مطالبہ لے کے دوڑ پڑتے ہیں نا، جی مطالبہ کر دیا، مطالبہ کر دیا، مطالبہ کر دیا، آگے ہوا کیا؟ فیصلہ کیا ہوا یہ بھی تو بتاؤ نا۔ حضرت علی کا کیا فیصلہ تھا، صحابہ کا کیا فیصلہ تھا، خود سیدہ زہرا خاتون فاطمہ کا کیا فیصلہ تھا، یہ بھی بتاؤ نا۔ صرف مطالبے تک کی بات لٹکائی ہوئی ہے، مطالبہ کر دیا، مطالبہ کر دیا۔ تو اس وجہ سے ان کی کتاب کے اندر انوار نمانیہ کے اندر جلال العیون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ایک میں صرف ان کی کتاب سے پیش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں مطالبہ کر دیا، تو بتاتا ہوں کہ ہم اہل سنت اللہ کے فضل سے ہم کسی کی بے ادبی نہیں کرتے، ہم سب کا ادب کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کے اختلاف اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہے، یہ ان کے سپرد ہے، وہ جانے، ان کا اللہ جانے، ان کا رسول جانے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم باتیں کریں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم زبان چلائیں ان کے اختلافات کے درمیان۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ادب کی دولت اہل سنت کو عطا فرمائی۔ تو ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے پاس ایک باغ تھا، نبی پاک نے دیا تھا۔ حضرت علی نے سلیمان فارسی کے ذریعے سے اسے بیچ کے مساکین میں تقسیم کر دیا۔ جب گھر آئے تو فاطمہ زہرا ان سے ناراض ہو، تو فاطمہ زہرا ان سے جھگڑ پڑی، ان کے کپڑے پکڑ لیے، ان کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کر دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کہا کہ آپ نے کوئی خیال نہیں کیا، نہ میرا نہ میرے بچوں کا، ہم سب بھوکے ہیں، اپنے لیے تو کچھ بچا لیتے، ٹھیک ہے؟ اور ہاتھوں پہ استغفر اللہ حضرت علی کے مارنے لگ گئیں، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ میرے نبی کو سلام کو اور علی کا بھی سلام دو، اور فاطمہ زہرا سے یہ کہا جائے کہ اے فاطمہ تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو علی کے کپڑوں کو پکڑے یا علی کے ہاتھوں پہ مارے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں نا، کہتا ہے مطالبہ کر دیا سیدہ زہرا پاک نے۔ یہاں اپنی کتاب میں دیکھو نا، اپنی کتاب بھی دیکھو، تمہاری کتاب کے اندر کیا ہے؟ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کم از کم اپنی کتابوں کی بھی خبر رکھو۔ ہماری یہی تو کمزوری اہل سنت کی کہ ہمارے پاس اپنی بخاری نہیں ہوتی، اور ان کے ہر گھر میں بخاری ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اہل سنت کے ہر گھر میں بخاری بھی ہو، ان کی اصول کافی بھی ہو، کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس لیے کہا نا کسی نے کہ جس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت، اس قوم کی اور دین کی پانی پہ بنا ہے۔ تو جو علم دوست قوم ہے وہی ترقی پاتی ہے۔ ہمارے سنی ان کا سارا خیال ہوتا ہے جناب لنگر کی طرف دھیان ہوتا ہے اور سر کی طرف، شیروں کی طرف، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ دن بدن ہم جو ہے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے تھوڑا بیداری کی لہر پیدا کریں، علم کے ساتھ محبت کریں، کتابیں گھر میں رکھیں۔ جس طرح آپ نے گھروں میں ٹی وی اتنے مہنگے رکھے ہوئے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، تو کتابیں بھی 5-10 ہزار کی لے کے رکھ دیں، تاکہ جن سے آپ کی آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جائے۔
اب دیکھیے اختلاف رائے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، نبیوں کے درمیان ہو گیا، میں نے عرض کر دیا فاطمہ زہرا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے درمیان بھی ہوا۔ کہتے ہیں جی انہوں نے کر دیا، مطالبہ کر دیا، تو اب ایک تو غلط ہوگا، اب اس کا مطلب ان کی خبر نہیں تھی، ان کو خبر نہیں تھی مسئلے کی، اس لیے کر دیا۔ ہم کہتے ہیں ایک طرف صرف مطالبہ تم دیکھتے ہو، آگے بھی تو دیکھو نا، آنکھیں کھولو نہ ذرا، اکھاں پٹ نہ ذرا، اگے بھی تک اکھاں پٹ ذرا دیکھ، ادھر صرف مطالبہ ہے، ادھر تمہیں سیدہ زہرا پاک کا آگے سے خاموشی نظر نہیں آتی، آپ خاموش بھی ہو گئی، آپ کی رضامندی نظر نہیں آتی۔ تمہاری کتاب شرح ابن مسلم میں لکھا ہے فرادیت بذالکا، کہ اس بات پہ سیدہ زہرا پاک راضی ہو گئی، ابو بکر صدیق سے عہد لے لیا، ٹھیک ہے راضی ہو، ہماری کتابوں کے اندر بھی راضی ہوگی۔ تمہیں رضامندی نظر نہیں آتی، مطالبہ نظر آتا ہے، تمہیں رجوع نظر نہیں آتا، خاموشی نظر نہیں آتی، اور جو فیصلہ صدیق اکبر کا تھا وہی مولا مرتضیٰ شیر خدا کا بھی فیصلہ۔ اپنی کتاب پڑھ لو، تلخیص الشافی پڑھ لو، وہی فیصلہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا ہے۔ تمہاری انوار نمانیہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی مجبور ہو گئے، قادر ہی نہیں تھے باغ فتح لٹانے کی، تم نے تو یہاں تک بے ادبی کر دی، تو صرف مطالبہ نظر آتا ہے، حضرت علی کا فیصلہ نظر نہیں آتا۔ اب معاملہ تو سیدہ زہرا پاک حضرت علی کا ہو گیا، جو فیصلہ ابو بکر صدیق کا تھا وہی حضرت علی کا ہو گیا، تو حضرت علی کا فیصلہ ہو گیا ثالث، حکم ہو گیا درمیان میں۔ اب معاملہ ہو گیا حضرت علی کا اور فاطمہ زہرا کا، اب کیا جواب دو گے؟ کہ اگر ابو بکر صدیق نے زیادتی کی ہے، مطالبہ پورا نہیں کیا، تو حضرت علی مرتضیٰ جو ہے وہ دے دیتے، ان کی اولاد کو نہیں دیا، تو پتہ چلا صرف مطالبے تک بات نہ رکھو، اگے بھی ویکھو ذرا، تھوڑا آگے بھی اکھا پٹو، سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا اسی طرح آگے ہیں کون؟ ادھر اگر فاطمہ زہرا ہے تو ادھر ابو بکر صدیق ہے، ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، سب کا ادب کرنے والے ہیں، وہ ابو بکر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی سنگت کے لیے چنا، جو یار غار ہیں، یار مزار ہیں، جن کی صحابیت کو قرآن بیان کرے، جن کی افضلیت کو مولا علی شیر خدا بیان کرے، کہ خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین ابو بکر ہیں، جو مصلی رسول پہ کھڑے ہیں، پیچھے حضرت علی مرتضیٰ ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ وہ ابو بکر ہیں، وہ بھی دیکھو ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وہ ابو بکر جو کہتے ہیں ارکبو محمدن فی اہل بیت، یہ لوگو رسول کی اہل بیت کا رسول اللہ کے ذریعے سے لحاظ کرو، وہ ابو بکر جو کہتے ہیں مجھے اتنے اپنے رشتہ دار عزیز نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے رشتہ دار عزیز ہیں، وہ ابو بکر ہیں، وہ بھی دیکھو نا، حیا کرو، کوئی صرف مطالبے کی وجہ سے زبان لٹکا لے، ہم تان کریں، بکواس شروع کر دیں ابو بکر صدیق کی ذات پہ، جن کی دیانت، جن کا ایمان قرآن کی قطعیت سے ثابت ہے، امت کے اجماع سے ثابت ہے، ائمہ اہل بیت کے اتفاق سے ثابت ہے، ہم ان ابو بکر صدیق کے بارے میں زبان چلائیں صرف مطالبہ دیکھ کے؟ یہ کسی گستاخ بے ادب کا، دشمن اسلام کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ کسی بھی اسلام کے حمایت کرنے والے اسلام دوست کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی اختلاف ہو گیا، یہی اختلاف جو تھا مطالبہ تھا۔ اب بتائیں فروع کافی اپنی پڑھو جہاں صدقات نبی کا بیان ہے، یہ رافزیوں کی فروع کافی کے اندر ہے کہ سیدہ زہرا کے زیر نگرانی میں 7 باغ تھے، استغفر اللہ، اور حضرت عباس نے مطالبہ کیا، جس طرح سیدہ زہرا پاک نے ابو بکر صدیق کے سامنے کیا، اس طرح حضرت عباس نے فاطمہ زہرا کے آگے کیا، تو فاطمہ زہرا کی طرف سے وہی جواب ملا کہ بھئی اس کی نگرانی فاطمہ زہرا ہی کریں گی، ٹھیک ہے ملا، تو اسی طرح کا جواب ابو بکر صدیق کی طرف سے ملا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو حق نہیں ملے گا اس میں سے، آپ نے کہا نگرانی جو ہے نا وہ میرے پاس رہے گی، چونکہ یہ بات بھی اصول کافی کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جو بغیر جنگ کے مال آئے نا، جس طرح فتح بغیر جنگ کے ہے، وہ رسول کے پاس ہوتا ہے، رسول کے بعد جو امام ہوتا ہے اس کی نگرانی میں ہوتا ہے، وہ رسول جہاں چاہے خرچ کرے، تو اسی طرح ابو بکر صدیق بھی نگران تھے، فاطمہ زہرا بھی بقول ان کے فروع کافی کے نگران تھی، تو اگر فاطمہ زہرا کی طرف سے جو جواب ملے حضرت عباس کو تو وہ بے مروتی اور گستاخی نہیں ہے، تو وہی جواب اگر ابو بکر صدیق کی طرف سے سیدہ زہرا پاک کو ملے تو یہ بھی بے مروتی اور گستاخی بے ادبی نہیں ہے، اس کا بھی جواب پیش کرو۔ اس سے اگلی بات، اور یہ بھی بتایا جائے کہ وراثت میں صرف بیٹی حقدار ہوتی ہے یا بیویاں بھی حقدار ہوتی ہیں؟ اور بیویاں بھی حقدار ہوتی ہیں نا، تو بیویاں بھی حقدار ہوتی ہیں، اور صرف زہرا پاک نے مطالبہ نہیں کیا، حضور کے ازواج نے بھی مطالبہ کیا ہے، بولو حضور کی، بولو حضور کی ازواج نے مطالبہ کیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر 4034 نمبر حدیث پاک ہے، اس کے اندر ازواج محترات کے مطالبے کا ذکر ہے کہ ارسل ازواج النبی سمانہ الی ابی بکر یسألہ سمنہن مما افاء اللہ علی رسولہ، کہ ازواج محترات نے حضرت عثمان غنی کو ابو بکر صدیق کی طرف بھیجا، جس طرح ارسلت فاطمہ ہے اس طرح یہاں ارسل ازواج النبی ہے کہ حضور کی ازواج نے بھیجا، اسی طرح بھیجا، اسی مطالبے کے لیے بھیجا، وہی الفاظ ہیں ادھر بھی ادھر بھی۔ 3711 نمبر حدیث اور 4034 نمبر حدیث، یہ ہر سنی کو یہ نمبر یاد ہونے چاہیے، 3711 40
34, 37, 11, 40, 34, 40, 34 کے اندر ازواج محترات کا مطالبہ ہے اور 37, 11 کے اندر حضرت فاطمہ زہرا کا مطالبہ ہے. وہی سوال ہے, وہی جواب ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو مطالبہ تو ازواج نے بھی کیا, ٹھیک ہے. اگر تم کہتے ہو کہ مطالبہ کر لینا جو ہے وہ کافی ہے, تو ازواج نے بھی کیا. تو جس طرح ہم ازواج محترات کو غلط نہیں کہتے, اسی طرح ہم سیدہ زہرا پاک کو بھی, تو مطالبہ صرف فاطمہ زہرا نہیں کیا بلکہ ازواج محترات نے بھی کیا. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ فاطمہ زہرا غلط ہو گئیں یا ازواج محترات غلط ہو گئیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو ادب والے لوگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا تھا جس کی سمجھ ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, لیکن جو آپ نے حدیث پیش کی ہے لا نورا سمات رکھنا صدقہ, وہ حدیث مشہور تھی, سب نے سنی ہوئی تھی, صرف بے توجہی تھی. جب حدیث پاک پیش کی گئی تو سب کو سمجھ آ گئی, ادھر توجہ چلی گئی کہ بالکل اسی طرح ہے. نبی پاک نے فرمایا ہے لا نورا سمات رکھنا صدقہ, اور اس کی دلیل یہی ہے کہ آگے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے ان سے کہا لم تعلمن ان النبی کان یقول لا نور ثم ترکنا صدقہ, کیا تم جانتی نہیں ہو, یعنی تمہیں بھی علم ہے نا, توجہ نہیں تھی نا, تمہیں بھی علم ہے, یعنی یہ استفہامی انداز ہے, انکاری. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ لا نور ثم ترکنا صدقہ, ہماری وراثت نہیں ہوتی, جو چھوڑے وہ صدقہ ہوتا. اور یہی بات جو ہے یہ بخاری کے اندر اسی طرح حضرت عمر فاروق جو ہیں, یہ نمبر حدیث کا 3094 نمبر ہے. اس کے اندر حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت عباس کو بھی حضرت علی کو بھی, کہہ رہے ہیں کہ کیا اتعلمانی ان رسول اللہ قد قال ذالک, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ نے یہ فرمایا لا نور ثم ترکنا صدقہ. آگے سے انہوں نے جواب دیا قد قال ذالک, قد قال, اور یہ 53-58 نمبر حدیث بھی بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ حدیث پاک سب کو آتی تھی لیکن ادھر توجہ نہیں تھی. ابو بکر صدیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم عطا فرمائی, آپ نے جب بیان کی تو سب کے ذہن میں وہ حاضر ہوگی کہ بالکل نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا. تو یہ ایسی بات ہے. اچھا, آخری بات عرض کرنے لگے ہیں کہ دیکھیں جب سیدہ زہرا پاک نے مطالبہ کیا تو ابو بکر صدیق نے آگے سے کتنے خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. پہلے بخاری سے پیش کرتا ہوں, پھر رافزیوں کی کتاب سے پیش کروں گا. یہ 3711 نمبر حدیث سارے سننی ہے, حدیث پاک اپنے سامنے رکھا کریں. 3711 اور 40-34, 3711 40-34, یہ رٹ لے نمبر. ہر سنی کو یاد, اور ہر گھر میں بخاری ہونی چاہیے, اصول کافی بھی ہونی چاہیے. اچھا, یہاں ہے کہ اس کے اندر ابو بکر صدیق نے آگے سے یہ کہا انی واللہ لا اغیر شیئا من صدقات رسول اللہ التي كانت علی فی عہد النبی ولعاملن فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ. آپ نے آگے سے یہ فرمایا اللہ کی قسم جس طرح رسول اللہ اپنے عہد میں صدقات کے بارے میں عمل کرتے تھے, ابو بکر رسول اللہ کی سنت پہ اسی طرح عمل کرے گا. اب ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ ابو بکر صدیق نے تو رسول اللہ کا فرمان عمل بتایا ہے. تو یہ سیدہ زہرا کی شان بیان کرتا ہے جو کہتا ہے کہ ناراض ہو گیا حدیث سن کے, یہ شان بیان نہیں کرتا, یہ بے ادبی توہین کرتا ہے. جو بندہ رسول اللہ کی حدیث سن کے ناراض ہو جائے, کیا وہ مسلمان کی شان ہے؟ تو سیدہ زہرا پاک ایسے کر سکتی تھی؟ یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ناراض ہوگی, بالکل یہ راوی کی پھڑ ہے, یہ راوی کا بکواس ہے. انشاءاللہ ہم یہ اس پہ الگ سے مسئلہ عرض کریں گے. تو یہاں ابو بکر صدیق نے تو یہ کہا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا. آگے بھی پڑھیں فتشہد علی, تو حضرت علی نے جب یہ سنا تو آپ نے آگے سے گواہی پیش کی کہ بالکل ابو بکر ٹھیک کہتے ہیں. آگے دیکھیں علی فرماتے ہیں کہ قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک, اے ابو بکر ہم آپ کی فضیلت کو جانتے ہیں. مرو نا, پوری حدیث پیش کرو نا. اگر اے تو نظر پہ آمدہ کہ سیدہ زہرا نے مطالبہ کیتا ہے, نظر نہیں آ کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں ابو بکر اسیس تو فضیلت نو جاننے ہیں. آگے کیا ہے؟ آگے ابو بکر صدیق کہتے ہیں والذی نفسی بیادی لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی, اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے جو قرابت دار ہیں نا ان سے نیک سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے سے زیادہ عزیز ہے, زیادہ پسندیدہ ہے. اور آگے اگلی حدیث پاک کے اندر ہے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ. آگے ابو بکر صدیق کا فرمان ہے, یہ حدیث 3713 نمبر ہے. ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ, ابو بکر صدیق خود اعلان کریں لوگوں رسول اللہ کے اہل بیت کا رسول اللہ کی وجہ سے لحاظ کیا کرو. اب سنیے آخری بات, اب حق الیقین سے اور شرح حدیدی سے میں پیش کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے کتنا خوبصورت جواب پیش کیا. صدیق اکبر کہنے لگے اے نبی علیہ السلام کی شہزادی بیٹی فاطمہ زہرا, مجھے عائشہ کا محتاج ہو جانا گوارا ہے لیکن آپ کا محتاج ہو جانا گوارا نہیں ہے. دیکھو ابو بکر صدیق کی شان دیکھو, اور محبت رسول دیکھو, محبت اہل بیت دیکھو. کہتے ہیں مجھے اپنی بیٹی کا محتاج ہونا گوارا ہے, تیرا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے میں ہر کسی کو دوں اور آپ کو نہ دوں؟
یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرا ہاں یہ فدق جو ہے نا، یہ فدق مسلمانوں کا اجتماعی مال ہے، ہاں اے خاتون جنت میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ کسی نے بڑا کمال کہا، اس نے کہا صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو، جے صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دیو، فرق جے اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دیو، فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تلایا ہوئے ثبوت دیو۔ کٹو نہ ظالمو ثبوت۔ گاندھی چنگا تھا، اچھا تھا، سمجھدار، اس نے کہا او میرے وزیرو اگر تم نے سادگی میں وقت گزارنا ہے نا، میں مجبور ہوں ہندو، لیکن کیا کروں، مسلمانوں کے دو خلیفوں کی میں مثال دینے لگا ہوں، وہ ایک ابو بکر ہے، عمر ہے، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی سادگی میں وقت گزار گئے۔ اور ان کا ایک عالم بھی لکھتا ہے کہ اگر ابو بکر عمر کی ہم دیکھیں نا سیرت، تو ہم یقین نہیں کرتے کہ وہ بندے دنیا کے حریص تھے، یہ ان کے بندے نے بھی اس چیز کا اقرار کیا۔ تو کہتا ہے فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دیو، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا، نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ جو نبی کے نام پہ اپنا سارا کچھ لٹا دیں، وہ سیدہ زہرا پاک کا باغ کھا جائیں، ایسی عقل پہ رونا چاہیے، ایسی عقل کا ماتم کرنا چاہیے جس کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جو بندہ خود کہے رسول اللہ کے اہل بیت کا خیال کرو، جو خود کہے ان سے محبت کرو، وہ خود زیادتی کر سکتا ہے؟ جو سارا کچھ مار رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، آخر تک اپنی بادشاہ کے اندر بھی فقر اور غربت میں وقت گزار جائے، وہ ابو بکر کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ وہ بھی نبی کی بیٹی ہوں۔ آگے دیکھا کل یقین کے اندر کیا ہے، آپ نے آگے سے جواب دیا، اے امت کی سردار، اے بیٹوں کے لیے شجرہ طیبہ یہ ساری امت کا اجتماعی مال ہے، میں اس میں سے آپ رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، میرا مال آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ ٹھیک ہے، حق الیقین، تلخیص الشافی اور ناسخ التواریخ، شرح ابن میسم وغیرہ کے اندر ہر سعادت مند آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، بدبخت آپ سے دشمنی کرے گا، آپ کو آپ کے حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں رسول اللہ کے طریقے سے تجاوز نہیں کر سکتا، خدا گواہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا نور سما ترکنا صادقا، میں وہی عمل کروں گا جو رسول اللہ عمل کیا کرتے تھے، اور انہی جگہ خرچ کروں گا جہاں رسول اللہ خرچ کیا کرتے تھے، اور اس میں مسلمانوں کا اتفاق ہے، یہی مسلمانوں کا فیصلہ ہے، ابو بکر صدیق اکیلے کا فیصلہ نہیں، یہ لکھا عقل یقین کے اندر، یہی مسلمانوں کی رائے ہے، میرے اکیلے کی نہیں ہے، میرے اکیلے کی رائے نہیں ہے۔ اور شرح ابن مسلم کے اندر بالکل واضح آپ نے ساری باتیں کی، آخر میں عید ہو گیا، وعدہ ہو گیا، اور فاطمہ زہرا فرادیت بذالک، فاطمہ زہرا اس بات پہ ابو بکر صدیق سے راضی ہو گئی۔ تو ہم کہتے ہیں تمہیں صرف ادھر مطالبہ نظر آتا ہے، ادھر ابو بکر کی شان، حضرت علی کا فیصلہ، ادھر سیدہ زہرا کی رضامندی، یہ سارا کچھ نظر نہیں آتا۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا، اب یہ نہیں دیکھتے کہ سیدہ خاتون جنت زوجہ کس کی ہیں؟ اللہ کے شیر کی، اسد اللہ الغالب، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا لی، لا سیف الا ذوالفقار۔